السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ایرانی وزیر توانائی کی ملاقات میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے بھارت کے نائب صدر کو آگاہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بیان قطری عوام کو سخت غصے اور بیزاری کا سبب بنا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مذاکرات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا علاقے میں امن کی بنیاد ہے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ہی فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کی اصل وجہ ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر توانائی جناب علی اکبر مہرابیان کے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے اجلاسوں میں ہونے والی پیش رفت سے موجودہ پروجیکٹس، ان میں توسیع کے منصوبوں اور مزید فروغ کے وسائل زیر بحث آئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ بھارت کی حکمران پارٹی کی ایک اہلکار کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بیان کی یہاں کی شورا کونسل نے شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شورا نے اس بارے میں وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان پر قطر کو ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی ہوئی ہے اور وہ ان بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے ان کی مذمت کرتا ہے۔ اس اثناء میں شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے جمہوریہ بھارت کے نائب صدر وینکیا نائیڈو کے ساتھ دوحہ میں ان کی اقامت گاہ پر ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں قطری اور بھارتی اقوام کے درمیان تاریخی تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں بھارت کی حکمران پارٹی کی اہلکار کے بیانات پر قطری عوام کو سخت غصہ اور بیزاری ہے اور اس طرح کے بیانات سے قوموں کے درمیان قربت میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ جمہوریہ بھارت کے نائب صدر ملک کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اب دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے انہیں الوداع کہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات، خاص طور پر 5ویں سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ، افغانستان کے موجودہ حالات، ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، یوکرین کی جنگ کے اثرات اور مشترکہ دلچسپی کے کئی ایک علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایٹمی سمجھوتا طے پانے کے افق پر بھی بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھوتا علاقے میں سلامتی کی اہم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی امریکی ایجنسی کی سربراہ محترمہ سامنتھا پاور کے ساتھ ملاقات اور بین الاقوامی اقتصادی استحکام کی مدد کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں اور دو طرفہ دلچسپی کے کئی ایک دوسرے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ
ان کے ساتھ ملاقات میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی امریکی ایجنسی کے درمیان تعاون پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اس پارٹنرشپ کو نہایت قیمتی بتاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ قطر دنیا بھر میں ترقیاتی کاموں میں اپنا حصہ اور خاص طور پر انرجی یعنی توانائی کی سیکیورٹی سے متعلقہ امور کو اولین اہمیت دیتا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جنیوا میں 110ویں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کی چوتھے جنرل اجلاس کی صدارت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی لیبر کانفرنس کا یہ سیشن دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف محنت اور لیبر کے شعبے کے لیے انتہائی مشکل حالات میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس لیے سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پے در پے آنے والے بحرانوں کی وجہ سے پیش آنے والے چیلنجوں کے حل تلاش کرنے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کریں۔ ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے سمندری عمل سے متعلق سمجھوتے میں ترامیم کی منظوری کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کانفرنس کی جنرل اسمبلی نے غالب اکثریت کے ساتھ ان ترامیم یعنی تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اب ان ترامیم کے بعد لائحہ عمل کی تیاری کے بعد دسمبر سن 2024 سے ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان ترامیم کے نتیجے میں پوری دنیا میں سمندروں میں کام کرنے والوں کے حالات زندگی اور ان کے کام کے حالات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے سفارتکاروں کے بین الاقوامی انسانی قانون کو متعارف کرانے کے سیشن کا افتتاح کیا ہے اور اس سیشن میں قطر کی اس خواہش پر زور دیا گیا ہے کہ قطر تمام متنازع ملکوں کے انسانی بحرانوں کی شدت میں کمی لانے کے لیے مکمل اور مسلسل مدد کرتا رہے گا اور وہ ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل کی تلاش، پائیدار امن، ترقی، ڈیولپمنٹ اور انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں قطر نے ثالثی کے تجربات و آفاق سے متعلق سعودی عرب کے شہر جدہ میں تنظیم اسلامی تعاون کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثالثی اب قطر کی اسٹریٹجک آپشن اور اس کی خارجہ پالیسی کا اہم رکن بن چکی ہے۔ وزیر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی سے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر خارجہ جناب سیروج الدین محی الدین نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات لیبر انٹرنیشنل کانٹریکٹ کے بارے میں دوسری اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس کے دوران ہوئی اور یہ کانفرنس اس وقت تاجکستان میں جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے ملک میں سلطنت عمان کے سفیر جناب نجیب بن یحییٰ البلوچی نے ملاقات کی ہے اور اس میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ اور فلسطینی آبادی کے خلاف اپارتھائڈ وہ دو مرکزی اور بنیادی سبب ہیں جن کی وجہ سے وہاں بار بار تشدد پھوٹ پڑتا ہے اور مستقلاً عدم استحکام رہتا ہے۔ یہ ہے وہ نتیجہ جو اقوام متحدہ کتاب حقوق انسانی کی کونسل کی طرف سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے اپنی تحقیقات کے بعد بیان کیا ہے۔ یہ اس کمیٹی کی پہلی رپورٹ ہے اور اس نے کہا ہے کہ تشدد کی مسلسل جاری رہنے والی لہر کو ختم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ فلسطینی سرزمین پر سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا جائے اور اس بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مکمل پابندی کی جائے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج اب بھی سیفیرو ڈونیٹسک میں اپنے ٹھکانوں کے اندر ڈٹی ہوئی ہے اور شہر کی سڑکوں پر زبردست لڑائی ہو رہی ہے، جبکہ روسی فوج ڈونباس کے علاقے میں اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے۔
اس دوران میں روس نے دھمکی دی ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کی جتنی زیادہ مدد کی جائے گی، روسی فوجیں اتنی ہی یوکرین کے اندر تک چلی جائیں گی۔ روس نے مغرب سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ یوکرین کو پابند کرے کہ وہ اپنی بندرگاہوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دے تاکہ اناج کی برآمدات میں آسانی ہو سکے۔ روس نے یہ مطالبہ غذائی بحران کے حل تلاش کرنے سے متعلق ترکی میں شروع ہونے والے مذاکرات سے پہلے کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن ان پر عدم اعتماد کی تحریک میں بال بچ گئے ہیں اور اب وہ اپنے عہدے پر بحال رہیں گے۔ ان کی اپنی ہی کنزرویٹو پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے ان کی قیادت کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے خلاف یہ تحریک پیش کی تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ایرانی وزیر توانائی کی ملاقات میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے بھارت کے نائب صدر کو آگاہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بیان سے قطری عوام کو سخت غصہ اور بیزاری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا علاقے میں امن کی بنیاد ہے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ہی فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کی اصل وجہ ہے۔ تو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔